بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے قرآن پاک سے لیا ہوا ایک واقعہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے۔ محترم سامعین کرام، جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جو جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ یہ جالوت ہی تھا جس نے بنی اسرائیل کی قوم کو تباہ و برباد کیا تھا، ظلم و ستم کر کے تابوت سکینہ لے کے گئے تھے۔ اسی جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے طالوت بادشاہ نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا اور اس کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکل پڑے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا، بہت ہی وزنی ٹوپی ہوتی تھی حفاظت کے لیے۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو طالوت بادشاہ نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا۔ غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں جا رہے تھے، ایک پتھر بولا۔ اس نے کہا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ آپ نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ آپ نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ پتھر اتنے بڑے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپن کو لے کر صفوں سے آگے بڑھے۔ جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی اس جولی گوپن سے نکالا، یا جو پوٹلی سمجھ لیں، اس سے نکال کر بسم اللہ پڑھ کر ان تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 اور جالوتیوں کو جا لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ محترم سامعین کرام، کہ اب دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب اس ظالم سپہ سالار جالوت کو لگے، اس کی لوہے والی ٹوپی کو پھاڑتے ہوئے، اس کی کھوپڑی کو، اس کے سر کو پھاڑتے ہوئے پار نکل گئے، اور دوسرے جو جنگ گھمسان پر تھی، دوسرے اس کے سپاہیوں کو لگے اور وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو یہ اسی طرح ہے جس طرح ابرہہ فوج لے کر آیا تھا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو پرندوں نے اپنے چونچ اور چمبوں کے اندر جو کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی ان کے اوپر پھینکا ہاتھی والوں پر، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح یہ جالوت بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور آدھی سلطنت ان کو دے دی، اور آدھی سلطنت کا سلطان بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد
جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموائل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں جن کو یہ دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ تفسیر جمع علی الجلالین جلد 1 صفحہ نمبر 308 اور قرآن پاک میں پارہ 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 251 پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ محترم سامعین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی بنے، بادشاہ بھی بنے۔ اب ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ پہلے تو بکریاں چراتے تھے، اجرت پر کام کرتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک یہ بہت ہی پیاری صفت دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود یکے کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنا خورد و نوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرے جو جنگ کے لیے مجاہدین کو ضرورت ہوتی ہے وہ بنایا کرتے تھے، اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی۔ پرندوں کی بولیاں، جو پرندے آپس سے باتیں کرتے تھے ان کو سمجھ جاتے تھے اور ان سے باتیں بھی کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے سنا کہ حضرت طالوت جو بادشاہ تھے، سرگسٹ کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے ان دونوں سے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل کرم فرماتا ہے تو ایک ہی لمحے میں رائی پہاڑ اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم سن لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کے انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کم سن لڑکے اور بیمار تھے، وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 رطل وزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ محترم سامعین کرام، واقعہ مذکورہ بالا میں آپ نے سنا کہ طالوت دبکری یعنی چمڑے کا پکانے کا پیشہ کرتا تھا، اور یہ بکریاں چراتے تھے طالوت بادشاہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے عہدے پر سرفراز فرمایا تو انہوں نے اپنے ذریعہ معاش ذریعہ بنانے کے پیشے کو اپنا لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا جائے، کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جائے، نیک نیتی اور ایمانداری سے یہ کام کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔
تو محترم سامعین کرام، کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا اگر ہمیں اپنے رب پر یقین کامل ہو جائے، اس کی رحمت اور فضل کی ہم امید لگا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں ملک عطا کر دوں اور میں جسے چاہوں ملک لے لوں۔ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اختیار میں ہے، تو ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر ہمیشہ اطمینان اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنی چاہیے، ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ہمیں خاص کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بن کر ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے، اور ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا پکا سچا امتی اور عاشق رسول بنائے، اور ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔